السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، پچھلے جمعہ پہ یاد ہوگا آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی. ان کے تجدیدی کارنامے ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس سے جو پہلا جمعہ تھا اس میں ہم نے جنت کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا تھا. آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم جہنم کا ایک نقشہ جو قرآن نے کھینچا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں. جنت اور جہنم جس کے سامنے رہتی ہے وہی بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے. مجدد الفسانی علیہ الرحمہ وہ ہوں یا بے شمار اولیاء کرام جنہوں نے اس دین حق کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ہم تک اس دین کو اس حالت میں پہنچایا ہے. ہر صدی کے مجدد کا تذکرہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی غرض ایک ہے، ہم سب آپ ہیں، سب سے پہلے میں اور پھر آپ، ہم سب اپنی اس زندگی کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم یہاں چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور کچھ یہاں سے لے جانے کے لیے آئے. ہمارا اصلی وطن وہی ہے، یہاں ہم نے رہنا نہیں. وہاں یا تو پھر وہ جنت کی نعمتیں جن کا تذکرہ آپ نے پچھلی جمعہ پہ سنا تھا 2 جمعہ پہلے، یا پھر وہاں وہ ٹھکانہ ہوگا جسے جہنم کہا گیا ہے. وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے. آپ نے دیکھی ہوگی دنیا میں بڑی بری جگہیں، لیکن وہ جگہ جو ہے وہ بری نہیں ہے بلکہ بدترین جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ القاریہ کی آیات 8 تا 11، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، رہے وہ لوگ جن کی تولیں کم ہوں گی، جن کی نیکیوں کا جو وزن ہوگا کم ہوگا. وہاں نیکیاں تولی جائیں گی، یہاں ہمارے حساب سے گرام ہوتا ہے، کلو ہوتا ہے، کوئنٹل ہوتا ہے، ٹن ہوتا ہے. وہاں ذرے کے حساب سے ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہاں کس چیز کا حساب رکھا جائے گا؟ فرمایا جس کا وزن
بہت کم ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی موازین، جس کی تولیں، جس کی نیکیوں کا وزن کم ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کی ماں ہوگی حاویہ، جہنم کا ایک نام ہے، ان کی ماں حاویہ ہوگی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا سمجھ سکو، تم کیا جان سکو کہ وہ حاویہ کیا ہے. نارٌ حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بلیزنگ فائر، بھڑکتی ہوئی آگ. تو جہنم کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے 7 دروازے ہیں اس کے، لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں. اس طرح جنت کے ہم نے پڑھے تھے 8 دروازے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں جن میں مختلف قسم کے لوگ داخل ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مین جو بڑی بڑی برائیاں ہیں جن کی بنا پہ انسان جہنم میں جائے گا وہ 7 ہیں. نیچے ان کی پھر ذیلی شاخیں بڑی ہوں گی. جس طرح سب سے نچلا درک جو جہنم کا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین کے لیے سب سے نچلا. اب منافقین کے بھی درجے ہوں گے الگ الگ، مختلف قسم کا نفاق ہے، لیکن وہ سب منافقین اس میں رہیں گے. اسی طرح سے شرک کا معاملہ ہے، اسی طرح سے باقی معاملات ہیں. تو جہنم کا تذکرہ جو قرآن پاک میں آیا ہے 77 آیات میں آیا ہے، 77 آیات. لفظ جہنم اور جہیم، یہ بھی جہنم کا ہی نام ہے، یہ آیا ہے 26 بار. سعیر 16 بار، سقر 4 بار، لظا 2 بار، الحطمہ یہ بھی 2 بار، اور الحاویہ جو ابھی آپ نے سنا یہ 1 بار. 128 بار ہوتا ہے. گویا ان الفاظ میں جو جہنم کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 128 بار. اس کے علاوہ جہنم کے لیے لفظ نار یا النار یہ بھی آیا ہے 145 بار، 145. وہ جو پچھلی بار میں نے کہا تھا، ایک ہی بار کوئی آپ سے کوئی بات کہتا ہے بے ایسا کرو اس میں فائدہ ہے، آپ سرسری طور پہ لے جاتے ہیں. وہ شخص پھر آپ سے کہتا ہے لگا لو فلاں جگہ پیسہ، آج آپ 2000 بھریں گے، سال کے بعد آپ کو 10 لاکھ ملیں گے، 5 لاکھ ملیں گے. جب وہ دوسری بار کہتا ہے، تیسری بار، 10 بار جب کہے گا، آپ کا اس وقت ذہن پھر تیار ہو جاتا ہے کہ نہ کہتا دلیل چھے، بار بار وہ نہیں. تو ذرا سوچئے، یہ انسان بولنے والا نہیں ہے، یہ اللہ خالق کائنات، تمام جہانوں کا پروردگار، یہ ہم سے کہتا ہے. اور ایک بار نہیں، 128 بار جہنم کا تذکرہ مختلف الفاظ میں، اور پھر 145 بار نار اور النار کے ذریعے. اتنی بار ہمیں ڈرا رہا ہے اس جہنم سے. اب ہمیں تیار رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے. کس طرح سے بچیں گے وہ میں نے کہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کثرت سے موت یاد رکھیں گے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، پھر آپ بچیں گے برائیوں سے. کثرت سے موت کا تذکرہ کرنا ہے. اور موت کا تذکرہ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ موت کے بعد کا ٹھکانہ اس کو یاد کیا جائے. اچھا ٹھکانہ بھی ہے، برا ٹھکانہ بھی ہے، اس کو یاد کیا جائے. تو آج ہم پچھلی بار جنت کو یاد کیا تھا، آج تھوڑا ہم جہنم کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. انتہائی بری جگہ ہے. اس کے 7 گیٹس ہیں. دروازے سے مراد بڑے گیٹس جو اس کے 7 ہیں. اندر کئی دروازے ہوں گے. اصل میں ہے کیا جہنم؟ یہ ایک جیل ہے. جس طرح سے آپ نے جیل میں دیکھا ہوگا وہاں بیرکیں ہوتی ہیں، سیلز ہوتے ہیں، اس طرح یہاں بھی الگ الگ ہوں گے. جو سیلز ہوں گے یا بیرکیں ہوں گے، جو بھی ہیں، عذاب مختلف قسم کے ہوں گے. جیسے زقوم کا کھانا دیا جائے گا، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے،
گرم گرم پانی پلایا جائے گا، پیٹ پلائی جائے گی، گساک، گسلی، مختلف چیزوں کا تذکر آیا ہے، لیکن مرکزی چیز جو ہے، مین عذاب جو ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھیں گے کیا ہوگا؟ مین جو عذاب ہے جہنم کا وہ ہے آگ، مرکزی چیز یہ ہے۔ اور وہ آگ آپ اس آگ کے برابر نہیں سمجھیں گے، یہ آگ ہے وہ بڑی آگ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی آگ، الذی یصلی النار الکبریٰ۔ نار الکبریٰ کیا ہوتا ہے؟ بڑی آگ، وہ یہ والی آگ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے 1000 سال تک اس آگ کو دھونکا گیا، پھر اس کا رنگ بالکل سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اس کے بعد پھر 1000 سال اسے دھونکا گیا اور وہ بالکل کالی ہو گئی۔ جہنم کی وہ آگ بالکل کالی ہے اور پورا جہنم جو ہے بالکل سیاہ ہے، وہاں اندھیرا ہے اور بالکل کالا ہے۔ وہ کتنی بڑی آگ ہوگی اندازہ کریں گے آپ، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ المرسلات آیت نمبر 32، وہ چنگاری جو پھینکے گی اس کے بارے میں کہا انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا بے شک وہ جہنم جو ہے، ترمی وہ پھینکے گی، بشرر شرر چنگاری، کالقصر، قصر ہوتا ہے محل، جو بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں ان محلوں کے برابر چنگاری ہوگی، اور آگ کتنی بڑی ہوگی وہ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک بار تکرار ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کیسی بات ہے، حضور کا فرمان ہے، یہ وہ باتیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہاں ناممکن ہے آگ کا بات کرنا یا کسی اور چیز کا بات کرنا۔ تکرار ہو گئی، جہنم نے کہا میرے پاس ظالم، متکبر، بڑے بڑے لوگ آئیں گے میرے پاس، بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے میرے پاس۔ جنت نے کہا میرے پاس مسکین، کمزور لوگ آئیں گے۔ اس قسم کی تکرار ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یوں فرما دیا، آپ نے فرمایا اے جہنم، میں تیرے ذریعے اپنے نافرمان بندوں کو، اپنے ان ظالم بندوں کو تیرے ذریعے میں ان سے انتقام لوں گا، ان کو سزا دوں گا۔ اور اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے نیک بندوں پر چھا جاؤں گا، وہ رحمت کی برکھا برساؤں گا میں اپنے نیک بندوں پر۔ اور سنو اے جنت اور جہنم، تم دونوں کو میں بھر دوں گا، تم دونوں کو میں بھر دوں گا۔ سورہ کاف آیت نمبر 30 میں اللہ کا ارشاد ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وتقول وہ کہے گی هل من مزید، کیا اور ہے۔ یہ جہنم کی وسعت کو ظاہر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے؟ حضور کا فرمان ہے 1000 میں سے 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ خود ہی اندازہ کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان آنے تک اربوں خربوں انسان ہوں گے جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا۔ اور وہ جہنم کی جیل جو بنائی گئی وہ کتنی اس میں وسعت ہوگی کہ جب پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور ہے، وہ ابھی گنجائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھیں گے اس جہنم پر اور اس کو بھر دیں گے، وہ پھر بھر جائے گی، جگہ اس میں ہوگی لیکن پیر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، یا پھر اس میں جگہ نہیں رہے گی، بس پھنسے جائیں گے اس میں۔ جنت میں بھی جب جگہ رہے گی، اس میں بھی جگہ رہے گی، لیکن اسے
شرنک نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے کچھ اور مزید اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کریں گے، اس میں اس کو رکھیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جہنم کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایک ہے عدل اللہ تعالیٰ کا عدل، ایک ہے فضل۔ بغیر قصور کیے، بغیر گناہوں کے کسی کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے، کیونکہ عدل کے خلاف ہوگا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، کسی مخلوق کو پیدا کر کے بغیر نیکیوں کے اسے جنت میں ڈال دی، اس کا اپنا فضل ہے۔ جنت کو چاہیں گے نئی مخلوق پیدا کر کے اس میں بھر سکیں گے، لیکن جہنم میں کسی کو بھریں گے نہیں، اپنا پیر رکھیں گے تو وہ بند ہو جائے گی، وہ پوری بھر جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہوگا کہ میں نے بھرنا ہے دونوں کو، جہنم کو بھی بھرنا ہے اور جنت کو بھی بھرنا ہے۔ اب جہنم کی تھوڑا سا اس انداز سے کہ یہ جو جیل ہے اس کے حالات کیا ہوں گے، یہ سورہ الفرقان آیت نمبر 13 اور 14 اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ڈال دیے جائیں گے تنگ جگہ کو، ٹھونس دیے جائیں گے، جب انہیں ٹھونس دیا جائے گا ایک تنگ جگہ کو، جس طرح میں نے کہا جیل میں بھی سیلز بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے تنہائی کا عذاب ہوگا الگ الگ، کچھ لوگ ایک ساتھ ہوں گے، اس طرح بیرکوں میں ہوتا ہے الگ ایک ساتھ، اس قسم کا عذاب بھی ہوگا، ڈیفرنٹ عذاب ہوگا۔ جب ان میں ٹھونس دیے جائیں گے، مقرنین، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں گے، دعاؤ، پکاریں گے، ہنالک، وہاں، ثبورا، موت کو پکارے۔ جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کیا پکارتا ہے؟ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ وہ بچاؤ بچاؤ نہیں کریں گے، وہ موت موت کریں گے، وہ موت کو پکاریں گے، مگر جواب ملے گا۔ یہ جواب فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 14، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو مت پکارو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، آج تم بڑی موتوں کو پکارو۔ آج موت کسی کو نہیں آئی، کتنی موتوں کو تم پکارو، موت کسی کو نہیں آئے گی۔ حالانکہ موت ہوگی، ایک قسم کی موت ہی وہ ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندگی ہوگی نہ وہ موت ہوگی۔ وہ یہاں دنیا میں کیا ہے، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا کوئی زندہ ہوگا یا مرا ہوا ہوگا، یا زندگی ہے یا موت ہے، لیکن وہاں کے لیے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اب جیل میں جب ان کو ڈالا جائے گا، یہاں آپ نے دیکھا ہے جیل میں جو ان کو ڈالا جاتا ہے ان کا الگ لباس ہوتا ہے، عام کپڑے، گھر کے کپڑے انہیں پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں انہیں لباس دیا جاتا ہے جیل کا ہی لباس۔ کس قسم کا ہوتا ہے وہ، کتنا بڑھیا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، وہ آپ جانتے ہیں۔ اب جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا، سورہ حج آیت نمبر 19، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جو اہل کفر ہیں ان کے لیے کاٹ دیے گئے آگ کے کپڑے، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ۔ یہ آگ کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ یہاں آپ کسی درزی سے کہیں گے میں نے آگ کے کپڑے سلانے ہیں، وہ کیا کہے گا، وہ کیسے سی سکتے ہیں، تمہارا دماغ پاگل ہو گئے۔ لیکن وہاں کے درزی الگ ہوں گے، وہ ہے کہ وہ سلے جا چکے ہیں، لیکن مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے پاس میں آتا ہے کہ یہ یقینی ہے سلے اسی وقت جائیں گی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نہیں، انہیں ناپ لینے کی ضرورت نہیں، انہیں ناپ لے لیا ہے اور سلے ہوئے، وَقُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ،
سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 میں سرابیل من قطران، ان کے کپڑے تارکول کے ہوں. وہ تارکول کس قسم کا ہوگا؟ وہ آگ کس قسم کی ہوگی؟ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے آگ کے کپڑے ہوں گے. بستر یہاں دیکھتے ہیں آپ، جو جیل میں جاتے ہیں ان کے لیے بستر ہوتا ہے، گندا سا کپڑا، ایک کمبل دے دیا، ایک چادر دے دی، کس قسم کا ہوتا ہے وہاں پہ. وہاں کیا بستر ہوگا؟ یاد رکھیے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ. مہاد کہتے ہیں بستر کو، گواش کہتے ہیں اوڑھنے کو. بچھونا کیا ہوگا؟ آگ کا بچھونا. اوڑھنا کیا ہوگا؟ گواش کیا ہوگا؟ آگ کا اوڑھنا ہوگا. کپڑے بھی آگ کے، بستر بھی آگ کا، اور اوڑھنا بھی آگ کا. اب جس جیل میں وہ ہوں گے، سیل میں ہوں، بیرک میں ہوں، وہاں کس قسم کے ہوں گے؟ چھت کیسی ہوگی؟ فرش کیسا ہوگا؟ دیواریں کیسی ہوں گی؟ سورۃ الزمر ابھی ہم پڑھ رہی تھی، یاد ہوگا وہ پچھلے دن سورۃ الزمر ابھی کل ہی ہم نے ختم کیا. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. ان کے چھت جو ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، ان کا فرش جو ہوگا وہ بھی آگ کا ہے. دیواریں بھی آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، آگے آگ، پیچھے آگ. کپڑے آگ کے، بستر آگ کا، اور وہ کمرہ جس میں ان کو رکھا جائے گا وہ بھی آگ. اب کیا ہوگا ان کا حال؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 17، وہ یہ دیکھیں گے یأتیہ الموت من کل مکان، ان کی طرف موت آ رہی ہوگی ہر جگہ سے. وما هو بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں. موت چھائی ہوئی ہوگی، یہاں سے موت، یہاں سے موت، وہاں سے موت، یہاں سے موت، لیکن موت نہیں آئے گی. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں وہ چلائیں گے، چیخیں گے. سورہ فاتر آیت نمبر 37، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب نکال یہاں سے، اب ہم بہترین عمل کریں گے. غیر الذی کنا نعمل، اب وہ کام نہیں کریں گے جو کام کر کے ہم آئیں گے. ایک بار موقع دیں. لیکن جواب ملے گا نہیں، ہم نے تمہیں وہ عمر دی تھی، اگر تمہیں کرنا کچھ ہوتا کر لے. کوئی ریسپانس نہیں ہوگا. پھر کیا کہیں گے جب وہاں سے جواب ملے گا؟ اب جہنم کے داروغے سے کہیں گے، جو مین داروغہ، سپرنٹینڈنٹ جیل حضرت مالک، وہاں اور نہیں ہوں گے داروغے، ان کو خزانہ کہا جاتا ہے، لیکن مالک جو ہے وہ ہیڈ ان کا ہوگا، سپرنٹینڈنٹ ہوگا. اب اس سے کہیں گے وَنَادَوْا، وہ پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے گزارش کر کہ ہمیں موت دے دے. وہ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، چلو دفع ہو جاؤ، چپ رہو، خاموش رہو، اب تمہیں یہی رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، زبان بند رکھو. یہ مالک کہے گا. کون مالک؟ جس سے جب ملاقات کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ، آپ دنگ رہ گئے تھے. جبریل سے پوچھا تھا یہ بھیانک، یہ فرشتہ یہ کون سا ہے؟ کبھی اس نے مسکرائے نہیں، عجیب قسم سے ہمارے ساتھ پیش ہے. کہا مسکرائے نہیں تو اس کو کوئی آپس میں کام نہیں. یہ جہنم کا جو ہے مین جو داروغہ وہاں کا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل یہ وہاں کا ہے، مسکراتا نہیں ہے. یہ اس کے لیے مسکرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رد کر دی رپورٹ، ان کی درخواست کی آپ کو نہیں بھیجیں گے. مالک نے بھی کہا میں آپ کی سفارش نہیں کروں گا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، دبا ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ اب دوسرے فرشتوں سے کہیں گے جو وہاں کے خزانہ ہوں گے. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جہنم، جہنم کے دیگر جو فرشتے ہوں گے
ذمہ دار ہوں گے علیہ 19 کہا جاتا ہے قرآن پاک میں ان کی تعداد ہوگی. اب ان سے وہ کہیں گے ادعوا ربکم، تم دعا کرو اپنے رب سے، ہمارے لیے دعا کرو کیا؟ یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کی تخفیف. ہم نہیں کہتے ہم کو اب نکالو، ناممکن. موت مانگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں. بس ایک دن مائنڈ بنا ہوگا دنیا میں، یہاں 6 دن ہم کام کرتے ہیں، ایک دن ہوتا ہے سنڈے چھٹی، وہ کہیں گے شاید یہاں بھی ایک دن کی چھٹی مل جائے گی. ان فرشتوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف سے ریکویسٹ کرو کہ آپ ایک دن کی چھٹی بس. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے ڈرانے کے لیے؟ ہاں ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی. کہا اچھا تو پھر کیا کرو تم؟ فَادْعُوا، پھر تم خود ہی دعا کرو، پھر ہم سفارش نہیں کر سکتے. اگر ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے تمہیں خبردار کیا تھا، تم نے ان کی بات نہیں مانی، یہاں اب تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. اب ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر آپ تک کوئی رسول نہیں پہنچا ہوتا، آپ تک دعوت نہیں پہنچی ہوتی، ممکن ہے ہم بھی ریکویسٹ کر سکتے تھے. ہاں دعا تم خود ہی دعا کرو، ہمارے پاس ہم نہیں کر سکتے. میدان حشر ہی میں تھوڑا سا جہنم کا پہلے تعارف کرایا جائے گا. ابھی وہاں نہیں گئے، تھوڑا سا یاد لاسٹ میں یہ حدیث کی یاد آ گئی، بس نہیں کروں گا کہ وہاں بھی لائی جائے گی جہنم. یہ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ، جہنم لائی جائے گی اس دن میدان حشر میں ان کو دکھانے کے لیے. تو کیسے لائی جائے گی؟ لہا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوں گی. مع کل زمام 70,000 ملک، ایک ایک زمام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. یجرونہا، وہ کو کھینچ رہے ہوں گے. 70,000 زمامیں جہنم کی، اور ایک ایک زمام 70,000 فرشتے ان کو کھینچ کر لائے جائے گا اور دکھایا جائے گا. جنت بھی لائی جائے گی، متقین کو دکھائی جائے گی، اور جہنم بھی دکھلائی جائے گی. دیکھو اب تمہیں کہاں جانا ہے، یہ ہے وہ. اب ایک اور منظر کہ جہنمیوں کو کبھی کبھی بیچ بیچ میں جنتیوں کا دیدار کرایا جائے گا. ایک بار سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 50، جب جہنمی دیکھیں گے جنتیوں کو، وہ کھا رہے ہوں گے، وہ پی رہے ہوں گے مزے کے ساتھ، ٹھنڈا پانی کیا کیا پی رہے ہوں گے. اب یہ پکاریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے. او مما رزقکم اللہ، یا تھوڑا سا کوئی کھانا، تھوڑا سا کھانا. پرومی دیو کے کوئی باسی روٹی ہی پھینکو. یہاں باسی چیز نہیں ہوتی ہے، جو چیز بھی ہے فریش ہے. لیکن سنو، وہ کہیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کا جنت کا پانی ہو، کھانا ہو، سیب ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے جہنمیوں کے لیے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. سورہ اعراف آیت نمبر 50. ایک چیز سوچنی ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے بہتر سے بہتر کھانا، بہتر سے بہتر پینا، بہتر سے بہتر رہنا جو ہے اس کا ہم بندوبست کرتے ہیں گھر میں. باہر جائیں گے تو 5 سٹار ہوٹل، 7 سٹار ہوٹل ان کی تلاش ہوتی ہے. BMW میں گھومیں گے، پلین کے ذریعے آئیں گے، مختلف قسم کی سہولیات ہم ڈھونڈتے ہیں گھر میں یا وہاں. تو ذرا سوچنا ہے جہاں ہمیں جانا ہے اور ہمیشہ جہاں رہنا ہے، اور قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہے، تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا جہنم کا کہ کس قسم کی جگہ ہے وہ، کیا تیاری کر رہے ہیں ہم. چہرہ جو ہے نا، چہرہ
مین جو فوکس ہوگا جہنم کے عذاب کا وہ چہرہ ہوگا، کیونکہ چہرے سے سب سے زیادہ انسان محبت کرتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہرے کو لپیٹ لے گی آگ، وَتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی اور ہوں گے وہاں پہ وہ بگڑی ہوئی شکل۔ یہ کالحون کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھی ہے بھونی ہوئی سیڑھی، بس اس قسم کا شکل ہو جائے گی اسی چہرے کی، جس چہرے کے لیے ہم کتنا کیا کچھ کرتے ہیں۔ کنتر ورلڈ پینل کی رپورٹ ہے، انڈینز اسپینڈ ₹5,000 crore on cosmetics in 6 months, mostly online۔ 5,000 کروڑ روپے کی کاسمیٹکس بکتی ہے انڈیا میں 6 مہینوں میں۔ اپنے چہرے کو سجانے کے لیے مختلف قسم کی کیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہاں چہرہ ایسا ہو جائے گا جیسے بھونی ہوئی سیڑھی ہو۔ یہ ہے جہنم کا تھوڑا سا نقشہ، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، یہ مذاق نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن۔ یہ کہہ رہا ہے اس جہان کی فکر کرو کیا جانا ہے، یہاں رہو گے 50 60 سال 70 سال، وہاں ابداً ابدا رہنا ہوگا۔ اس جیل کا خیال کرو، وہ کیا جیل ہے، وہاں کس قسم کا رہنا ہوگا، کس قسم کا کھانا ہوگا، کس قسم کا پینا ہوگا وہاں پہ۔ اس کے لیے ہمیں تیاری یہیں پہ کرنی ہوگی۔ کیا تیاری کرنی ہوگی؟ بس علاج کیا کرنا ہے، بچیں گے کیسے؟ تصور کرو ایک کار میں ایک شخص ہے، ایک کار میں شیشے بند کر دیے جاتے ہیں، باہر سے کسی نے پیٹرول پھینک دیا، آگ لگا دی، اس کے اندر جو ہوگا اس کا حال کیا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ حالانکہ یہاں چند گھنٹوں کے لیے اسے تکلیف ہوگی، مر جائے گا، وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا، وہی حال ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے سیل آگ میں بند، آگ ہی آگ ہر طرف سے۔ کیسے بچیں گے؟ بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضور کا فرمان عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اتقوا النار، بچو اس آگ سے، ولو بشق تمرہ۔ حضور نے فرمایا اس آگ سے بچنے کے لیے کچھ نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے، شکا چونا، 2 حصے کریں گے کھجور کے ایک بڑا حصہ کا، اتنا اگر کچھ نہیں دے سکتے، گویا دینا جو ہے اللہ کی راہ میں دینا، یہ جہنم سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے بیچ کچھ چیزیں جو مشتبہ ہیں، ان کے بارے میں کلیئر نہیں یہ حلال ہے کہ حرام۔ تو حضور نے فرمایا سنو، جو اس سے بچا، کسے آشنا اس میں دعویٰ کرن پچ دلیل دیو نام یہ جائش کیش، پھر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ڈانس کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، جاؤ اس کو انجوائے کرو، فلمن مز کر کام ویڈیو بنائے، کوئی تو کیسی گیلی کیسی فلانی محمد چندہ سن گیا ہوں تھی حلال۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کسی عالم نے کہہ دی ہوگی تو سنو، مشتبہ ہے، حضور کا فرمان، حضور تو شک تو حکم جی، کیا حکم جی کہ اگر آپ چیز حلال چھو حرام بھی واضح ہے، لیکن کہاں چیز کس مشتبہ ہے، حلال بھی ہو سکتی حرام بھی ہو سکتی، جو اس سے بچا اس نے اپنی دین بچا لیا، اس نے اپنی عزت بچا لی، اور جو اس میں گرا وہ حرام میں گرا، اور حرام اس سے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ بچائے وہ یہی ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عقل کے ناخن، عقل سلیم کے ذریعے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل جسے ہم کہتے ہیں اصلی مستقبل، اس کو سنوارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔